بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بیوی بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، جس پر وہ اسرائیلی بہت زیادہ فریبتا تھا۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو بہت بڑا دکھ ہوا اور صدمہ ہوا، اور ایک مدت تک وہ عورت کی قبر میں بیٹھا روتا رہتا تھا۔ اتفاقاً اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کرنا چاہا۔ جب اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، حضور میں یہی تو چاہتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام نمودار ہوا۔ اس کے ناک کے نتنوں سے آگ کی لپٹیں باہر آ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو یہ دوسری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے ڈھک دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اچانک قبر پھٹی اور ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے باہر آئی، جس کو دیکھ کر وہ شخص بولا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، لیکن اس شخص نے ایک عرصے سے نیند نہیں کی تھی۔ وہ بہت زیادہ جاگا ہوا تھا، اس لیے اسے نیند کا غلبہ ہو گیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر روتے روتے اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیں۔ اس آدمی نے اپنے بیوی کے زانوں پر سر رکھا اور سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادہ کا وہاں سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا حسین و جمیل شہزادہ تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود اس پر قربان ہو گئی۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ عورت کی خواہش پر اسے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ جب آدمی نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے اور اپنی بیوی کو نہ پایا تو وہ نہایت پریشان ہو گیا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا، اور اس کے قدموں کے نشانات پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش بھی کر لیا، جو کہ شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ تو میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس شخص کا بولنا تھا کہ عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی بالکل بھی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس سے کہنے لگا، تم میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے دعا فرمائی تھی۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جس پر وہ کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ فرمایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا کہ یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سن کر وہ عورت پھر مردہ ہو کر زمین میں گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، جو ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا تھا، وہ زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اس آدمی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہیں کروں گا۔